بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بڑوں کی اطاعت اور ادب کے تقاضے۔ فرمایا کہ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کسی بات کا حکم دے، چاہے اس بات پر عمل کرنا ادب کے خلاف معلوم ہو رہا ہو، اور ادب کا تقاضا یہ ہو کہ وہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بڑے نے حکم دے دیا تو چھوٹے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کرے، اس لیے کہ ادب کے مقابلے میں حکم کی تعمیل مقدم ہے۔ باب الاصلاح بین الناس۔ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بیان میں یہ چل رہا ہے، اور اس باب کی 3 حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں، اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے جو ذرا طویل ہے، اس لیے اس کے ترجمہ اور تشریح عرض کر کے دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان آپس میں جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور بعض صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ اس مصالحت میں وہ مدد دیں۔ مصالحت کرانے کے دوران بات لمبی ہو گئی اور اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا، یعنی وہ وقت آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ ابھی تک فارغ نہیں ہوئے تھے اس لیے آپ مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔ یہاں اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانے اور مصالحت کرانے کو اتنی اہمیت دی، اور اس میں اتنے مصروف ہوئے کہ نماز کا مقرر وقت آ گیا اور آپ مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور حضور پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر عرض کیا کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی اور نماز کا وقت آ گیا، ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید دیر ہو جائے اور لوگ نماز کے انتظار میں ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ امامت کرا دیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو دیر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ نے تکبیر کہی اور صدیق اکبر رضی اللہ نے امامت کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے تکبیر کہی۔ جب نماز شروع کر دی تو نماز کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صف میں ایک جگہ پر مقتدی کے حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ کو آپ کے آنے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آگے امامت کر رہے ہیں، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ کو علم ہو جانا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اور چونکہ اس وقت لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو اطلاع دینے کے لیے نماز کے اندر تالیاں بجانا شروع کر دی اور ان کو متنبہ کرنا شروع کیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا حال یہ تھا کہ جب نماز شروع کر دیتے تو ان کو دنیا و ما فیہا کی کچھ خبر نہیں رہتی تھی، اور وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے شروع میں جب 1-2 آدمیوں نے تالی بجائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ اپنی نماز میں مصروف رہے۔ لیکن جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ کچھ توجہ نہیں فرما رہے، تو اس وقت لوگوں نے زیادہ زور سے تالی بجانی شروع کر دی، اور جب کئی صحابہ نے تالی بجائی اور آواز بلند ہونے لگی تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ کو کچھ تنبہ ہوا اور کھن آنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، تو اچانک دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام صف میں تشریف فرما ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صف میں دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، نماز پوری کر لو۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو پھر ان کے بس میں نہ رہا کہ وہ اپنے مصلی پر کھڑے رہتے، اس لیے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر تشریف لے گئے اور پھر باقی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور خطاب فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ یہ طریقہ نماز کے شایان شان اور مناسب نہیں، اور تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے مشروع ہے، یعنی بالفرض اگر خواتین کی جماعت ہو رہی ہو، ویسے خواتین کی جماعت اچھی اور پسندیدہ نہیں، یا خواتین نماز میں شامل ہوں اور وہ امام کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالیاں بجائیں۔ ان کے لیے نماز کے اندر زبان سے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح خاتون کی آواز مردوں کے کان میں جائے گی اور خاتون کی آواز کبھی شریعت میں پردہ ہے۔ لہذا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آئے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں، لیکن اگر مردوں کی جماعت میں کوئی واقعہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے امام کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا منظور ہو تو اس میں مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں۔ مثلا امام کو بیٹھنا چاہیے تھا اور مقتدیوں نے دیکھا کہ کھڑا ہو رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں یا الحمدللہ کہیں، یا امام کو کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بیٹھ گیا تو اس وقت بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہری نماز ہے اور امام نے آہستہ قرات پڑھنا شروع کر دی تو اس وقت بھی اس کو الحمدللہ وغیرہ سے متنبع کر دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی بھی ایسا عمل پیش آ جائے جس کی وجہ سے اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہو تو مقتدی سبحان اللہ کہہ دیں، تالیاں نہیں بجانی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی طرف نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے تو آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں اور پیچھے نہ ہٹیں، اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ پیچھے ہٹ گئے اور امامت کرنے سے آپ نے تردد کیا؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کیا عجیب جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کرے۔ ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے، یعنی میری یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرتا رہوں۔ جب تک آپ تشریف نہیں لاتے تھے تو بات دوسری تھی، جب آپ کو دیکھ لیا تو میرے اندر یہ تاب نہیں تھی کہ میں امامت جاری رکھوں، اس واسطے میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی عظمت اس درجہ پیوست کر رکھی تھی کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا رہوں، اگرچہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں پیش آیا اور حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن جب پتہ لگ گیا کہ حضور پیچھے ہیں تو پھر آگے کھڑا رہنا برداشت سے باہر تھا، اس لیے پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا کہ الامر فوق الادب، یہاں ایک مسئلہ اور ادب عرض کر دوں جو مسنون ادب ہے۔ آپ نے وہ مشہور مقولہ سنا ہوگا، الامر فوق الادب، یعنی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کسی بات کا حکم دے، چاہے اس بات پر عمل کرنا ادب کے خلاف معلوم ہو رہا ہو، اور ادب کا تقاضا یہ ہو کہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بڑے نے حکم دے دیا تو چھوٹے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کرے، اور بڑی نازک بات ہے اور بعض اوقات اس پر عمل بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن دین پر عمل کرنے والے تمام بزرگوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا کہ جب کسی بڑے نے کسی کام کا حکم دیا تو ادب کے بجائے حکم کی تعمیل کو مقدم رکھا۔ مثلا فرض کرو کہ ایک بڑا بزرگ شخص ہے اور وہ کسی امتیازی جگہ جیسے تخت وغیرہ پر بیٹھا ہے۔ اب ایک شخص اس کے پاس آیا جو اس سے چھوٹا ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ بھائی تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، تم اس وقت اس کی بات مان لینی چاہیے، اگرچہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاس نہ بیٹھے، دور ہو کر بیٹھے، اس کے پاس تخت پر جا کر بیٹھ جانا ادب کے خلاف ہے، لیکن جب بڑے نے حکم دے دیا اور کہہ دیا کہ یہاں آ جاؤ تو اس وقت تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرے، چاہے دل میں یہ بات بری لگ رہی ہو
کہ میں بڑے کے بالکل قریب جا کر بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ ادب کے مقابلے میں حکم کی تعمیل زیادہ مقدم ہے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ ہے اتباع، بڑے کے حکم کو ماننا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع اور اللہ کے رسول کے وارثین کی اتباع۔ بس وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، چاہے ظاہر میں وہ بات تمہیں ادب کے خلاف معلوم ہو۔ آگے ایک اور واقعہ لے کے اس کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے، اسی موضوع کے متعلق ہے۔